السلام علیکم فیضی بھائی، کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام طاہر، تم سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ بھائی آ جا کے پڑھائی چلے گی، پیپر سر پہ ہیں اور کیا ہونا۔ اچھا، آپ کا دوست زہیب نہیں نظر آ رہا، وہ کتنے دنوں سے کہاں غائب ہے بھائی؟ بھائی آپ کو نہیں پتا کہ اسے ڈینگی ہو گیا ہے، اسی لیے تو اتنے دن کالج نہیں آیا۔ اوہو، یہ تو بھائی بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ جی ہاں، ہمارے ملک میں خصوصاً پاکستان میں تو ڈینگی بخار بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے کتنے ہی لوگ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ بھائی سننے میں تو یہ آیا ہے کہ اس بیماری کے علاج کے لیے کوئی ویکسین بھی ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ جی ہاں، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن بیماری جو بھی ہو اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے اگر احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں تو اس سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے۔ اچھا چلو، مجھے بھی تو بتاؤ آخر اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ بھائی تدابیر تو بڑی آسان ہیں، وہ یہ کہ اس بیماری کا سبب بننے والے مچھر پانی پر پرورش پاتے ہیں، اور اس لیے گھر میں اور گھر سے باہر پانی جمع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھا جائے۔ بھائی میں تو خبریں سن کر بہت ڈر گیا تھا، آپ نے یہ اچھا کیا جو بتا دیا۔ مزید کوئی احتیاطی تدابیر ہیں تو وہ بھی بتا دو۔ بھائی دیکھو نا، اس میں مزید یہ ہو سکتا ہے کہ مچھر مار سپرے کیا جائے۔ جسے ڈینگی بخار ہو اسے مچھروں سے بچانے کے لیے رات کو سوتے وقت مچھردانی کا استعمال کرنا چاہیے کہ مچھر بیماری کے جراثیم دوسرے افراد میں منتقل نہ کر سکے۔ اچھا، یہ ڈینگی والے مریض کو دوائیں کون سی دی جاتی ہیں؟ بھائی اس کا کوئی خاص علاج تو نہیں، لیکن آرام ضرور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک آدھ گولی جو وہ تجویز کرے اسے ہی کھا لینا کافی ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہے ہو، حکومت تو جو کر رہی ہے، لیکن ہم عوام کو بھی جو ہو سکے کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اسپتالوں میں بھی صفائی کا خاص انتظام ہو، وہاں سے بھی یہ مچھر پھیل سکتا ہے اور بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، کیونکہ مچھر اگر کسی بیمار آدمی کو کاٹتا ہے تو وہ والے جراثیم لے جا کر دوسرے آدمی کو کاٹتے ہوئے منتقل کر سکتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ویسے یہ مچھر کہاں سے یہ پھیلا اور یہ بیماری آخر کہاں سے شروع کیسے ہوئی؟ بھائی ابھی تک تو جو سننے میں آیا ہے کہ یہ مرض سب سے پہلے افریقہ میں پایا گیا اور پھر پورے ایشیا میں پھیلا۔ یہ مچھر اس بیماری کے پھیلاؤ کا خاص ذریعہ ہے، تو اس کا نام ہے ایڈیز مچھر۔ اچھا، میں نے ایک دفعہ یہ بھی سنا کہ یہ مچھر سری لنکا سے درآمد کیے جانے والے ٹائروں کے ذریعے پاکستان میں آئے، لیکن ٹائروں میں مچھر کیسے آ سکتے ہیں؟ بھائی سیدھی سادی بات ہے کہ ان ٹائروں میں صاف پانی موجود تھا اور یہ مچھر صاف پانی پر ہی پرورش پاتے ہیں۔ اچھا، اس بیماری کی کوئی علامتیں بھی ہوں گی؟ آخر اس کا آپ کو کوئی علم ہے؟ جی ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ اس بیماری میں جسم پر سرخ دھبے نمایاں ہوتے ہیں، سر میں درد، آنکھوں میں درد، ریڑھ کی ہڈی میں بھی درد ہوتا ہے۔ دراصل ڈینگی وائرس ہمارے خون کے سفید خلیوں کی تعداد کو خطرناک حد تک کم کر دیتا ہے۔ وائٹ سیلز کم ہونے کی وجہ سے کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ علامتیں ہوں تو پھر علاج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ضرور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ مریض کو نرم غذا دینی چاہیے اور دوسرے مریضوں سے بالکل الگ رکھنا چاہیے۔ اچھا فیضی یار، یہ بتاؤ آپ کو یہ ساری معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ بھائی یہ مجھے معلومات مختلف اخبارات سے اور انٹرنیٹ سے ملی ہیں۔ ویسے میں تو اب تک یہ سمجھا ہوں کہ یہ بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے، بلکہ اس بیماری کے متعلق کم آگاہی خطرناک ہے۔ اگر لوگوں کو اس بیماری کے بارے میں آگاہی اور شعور ہو تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، حکومت بھی اس بیماری سے بچاؤ کے لیے خاطر خواہ کردار ادا کر رہی ہے۔
پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی عوام میں شعور اور واقفیت اب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہی ہے۔ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ زمین پر فسادات جو بھی نمودار ہوتے ہیں وہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ بالکل، بے شک آپ نے بجا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی قرآن پاک میں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے، ہماری قوم کو بہتر کرے اور بیماریوں سے دور کرے۔ اسی بارے ایک شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ ہاں بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بیماری بلکہ آج کل تو نت نئی بیماریاں پھیل رہی ہیں جن کا پہلے نام و نشان بھی نہ تھا۔ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہاں جی بالکل، اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس جیسی تمام مضر بیماریوں سے بچائے۔ آمین، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ ہمیں اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی، آپ نے مجھے مفید معلومات سے آگاہ کیا۔ میں آج ہی اپنے گھر والوں اور دوستوں کو معلومات فراہم کروں گا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دوست کو جو ابھی کالج نہیں آ رہا اس مرض سے نجات دلائے۔ بے شک اللہ ہی شفا دینے والا ہے اور ہمارا دوست ضرور شفا یاب ہوگا۔ چلو اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، چلتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ بھائی، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔